بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب ترکی سے ڈرونز خریدے گا، طیب اردوان کی محمد بن سلمان سے ملاقات، ترک صدر امارات اور قطر بھی جائیں گے۔ کرائمیا برج پر حملے کے بعد رشیا کی جوابی کارروائیاں، پوٹین نے کہا معاف نہیں کریں گے۔ اناج ڈیل بڑھانے سے رشیا کے انکار پر مغربی ملکوں کی تنقید، زیلنسکی نے یو این چیف سے کی دوسری روٹس پر بات چیت۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف پھر مظاہرے، عدالتی اختیارات کم کرنے کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل پڑے۔ بائیڈن کی نتنیاہو سے بات چیت، اسرائیلی وزیر اعظم کو دی دورے کی دعوت، وائٹ ہاؤس نے کہا تشویش برقرار ہے۔ امریکہ اور یورپ میں قیامت کی گرمی، ورلڈ میٹرولوجیکل سوسائٹی نے کہا ماحول کو بچانے کے لیے قدم اٹھانا ضروری ہے۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا کہلائے گا، بنگلور میٹنگ میں فیصلہ، اگلے اجلاس میں کوارڈینیشن کمیٹی بنائی جائے گی۔ اپوزیشن میٹنگ کے توڑ پر این ڈی اے کا اجلاس، 38 جماعتوں نے حصہ لیا، مودی نے کہا آزمودہ اتحاد ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ترکی کی صدر طیب اردوان نے سعودی عرب کا ایک اہم دورہ کیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان کئی سمجھوتے ہوئے۔ طیب اردوان یو اے ای اور قطر بھی جائیں گے۔ ترکی لمبے عرصے سے معاشی بحران کا شکار ہے اور اردوان نے اب معاشی حالات سدھارنے کے لیے ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی پالیسی اختیار کی ہے۔ پچھلے سال ترکی اور سعودی عرب کے درمیان $6.5 بلین کا سمجھوتا ہوا تھا۔ اس دورے میں بزنس اور انویسٹمنٹ ان کی ترجیح ہے۔ ان کے ساتھ وزیروں، عہدیداروں اور بزنس سی ای اوز کا ایک بڑا ڈیلیگیشن بھی دورے پر ہے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے طیب اردوان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کئی سعودی وزیروں اور عہدیداروں سے بھی ملاقات کی اور تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا۔ اس موقع پر انرجی، ڈیفنس انڈسٹریز، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، میڈیا اور دوسرے شعبوں میں تعاون کے بارے میں بات چیت ہوئی اور سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ طیب اردوان نے اس موقع پر کہا کہ ہمارا ایجنڈا ہے کہ ان ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات میں اضافہ ہو۔ سعودی عرب کے ساتھ ترکی نے فارماسیوٹیکلز، ٹیکنالوجی، فوڈ لاجسٹکس، ایگریکلچر، پیٹروکیمیکلز میں بھی کئی سمجھوتے کیے۔ طیب اردوان مئی کے مہینے میں دوبارہ صدر بننے کے بعد اپنی معاشی پالیسیوں میں تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ وہ انویسٹمنٹ حاصل کرنے کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اس کی ذمہ داری وزیر فائنانس مہمت سیمک کو دی گئی ہے، جو نئے وزیر فائنانس ہیں۔ سعودی عرب نے ترکی کے ڈرونز خریدنے سے اتفاق کیا۔ سعودی عہدیداروں نے کنفرم کیا کہ انہوں نے ترکی کے پیکر ڈرونز خریدنے سے اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد سعودی فوج کی تیاریوں کو بہتر بنانا ہے۔ یو اے ای نے پچھلے سال ترکی کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے $5 بلین کی کرنسی کا تبادلہ کیا تھا۔ قطر نے بھی 2020 میں ایسا ہی تبادلہ کیا تھا۔ سعودی عرب اور یو اے ای کی بنسبت قطر کے ساتھ ترکی کے تعلقات بہتر رہے ہیں۔ فی الحال ترکی کا مالی خسارہ $37 بلین سے زیادہ ہے۔ بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ رشیا کی فوج نے کرائمیا برج پر حملے کے بعد یوکرین میں زبردست جوابی حملے کیے۔ ایک بیان میں وزارت دفاع نے کہا کہ رشین فوج نے اوڈیسا علاقے میں سمندروں سے حملے کیے۔ ان حملوں میں ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا جہاں رشیا کے خلاف دہشت گرد سرگرمیوں کی تیاریاں کی جاتی تھیں۔ بیان میں کہا گیا کہ کامیابی سے ٹارگٹس پر وار کیا گیا۔ اس سے پہلے رشین وزارت دفاع نے کہا تھا کہ اس نے 28 ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے کرائمیا
میں دہشت گردی کی ایک کوشش کو ناکام بنایا۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ کرائمیا برج پر حملے سے 2 سویلینز مارے گئے اور ایک بچی زخمی ہوئی۔ ماسکو نے اس حملے کے لیے یوکرین، امریکہ اور برطانیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ رشین وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا کہ کرائمیا برج پر حملہ کیف کی دہشت گرد حکومت نے کیا ہے اور وہ عالمی منظم جرائم کے گروپ کی چھاپ چھوڑ رہا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ کرائمیا پل پر یوکرین کے حملے کو معاف نہیں کیا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات فطری ہے کہ رشیا کا جواب سامنے آئے گا۔ وزارت دفاع اس سلسلے میں تجویزوں پر کام کر رہی ہے۔ رشیا کے تازہ حملوں میں اڑیسہ کے علاوہ نکولیو بندرگاہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ ان کی فوجوں نے 32 ڈرونز اور 6 میزائلز کو مار گرایا۔ اس دوران رشیا کے ایک علاقے میں یوکرین کی شلباری میں 5 لوگ زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے فوجی کمانڈرز نے یہ بات مانی ہے کہ ایسٹ یوکرین کی صورتحال مشکل اور پیچیدہ ہے، لیکن حالات ان کے قابو میں ہیں۔ مغربی ملکوں نے اناج ڈیل کی مدت بڑھانے سے رشیا کے انکار پر تنقید کی ہے۔ پولینڈ کے وزیر زراعت نے کہا کہ رشیا اناج کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اس دوران کرملن نے کہا کہ رشیا کی سیکیورٹی ضمانت کے بغیر اناج کی شپنگ جوخم بھرا کام ہوگا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں سے ہونے والی اناج ڈیل کی مدت پیر کو ختم ہو گئی اور اس کی مدت بڑھانے سے رشیا نے انکار کر دیا ہے۔ رشیا نے ایک ایسے وقت ڈیل کی مدت بڑھانے سے انکار کیا جب کرائمیا برج پر حملہ کیا گیا ہے، لیکن رشین عہدیداروں نے کہا ہے کہ اناج ڈیل اور کرائمیا برج پر حملے کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس دوران یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اناج کی سپلائی کے دوسرے راستوں کے بارے میں یونائیٹڈ نیشنز سے بات چیت کی۔ انہوں نے UN چیف کے ساتھ اس بارے میں اور دوسرے مسائل پر بھی بات کی۔ زیلنسکی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ رشیا بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ دہشت گرد ریاست کی وجہ سے الگ الگ ملکوں کے 400 ملین لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں، جن کا دار و مدار یوکرین کے اناج پر ہے۔ یوکرین جنگ سے پہلے یوکرین دنیا کا ایک اہم زرعی ملک تھا اور یوکرین جنگ کے بعد کئی ملکوں میں اناج کا بحران پیدا ہوا اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے آخرکار اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کو سرکاری دورے کی دعوت دے دی ہے، جن کے ساتھ ان کے تعلقات کچھ اچھے نہیں رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس اور اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے یہ بات بتائی۔ بائیڈن نے عدالتی نظام میں تبدیلیوں کے قانون پر بھی تنقید کی ہے اور ان کے دور میں امریکہ اسرائیل تعلقات متاثر رہے ہیں۔ بائیڈن نے پیر کو ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے نیتنیاہو کو اس سال کے آخر میں امریکہ دورے کی دعوت دی۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت کی گئی جب اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ واشنگٹن کا دورہ کرنے والے ہیں۔ امریکی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور سینیٹ نے اسرائیلی صدر کو دورے کی دعوت دی ہے۔ وہ 4 شنبے کو کانگریس سے خطاب کریں گے۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ نیتنیاہو کو دورے کی دعوت دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی ترجمان جان کربی نے کہا کہ بائیڈن کو عدالتی نظام میں تبدیلیوں کے بارے میں فکر ہے۔ اس کے علاوہ وہ نیتنیاہو کیبنٹ کے بعض ارکان کے رویے اور انتہا پسندی سے بھی خوش نہیں ہیں۔ یہ تشویش اب بھی برقرار ہے۔ بائیڈن اور نیتنیاہو نے ٹیلی فون پر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ بائیڈن نے فلسطین کے ساتھ 2 ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ اسرائیل نے کہا کہ دونوں لیڈرز نے ایران اور اس کی پراکسیز سے آنے والے خطروں کے بارے میں بات چیت کی۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ امریکہ یا مغربی ملک ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کرے۔ اسرائیلی حکومت نے کہا ہے کہ وہ مغربی صحارا علاقے پر موراکو کی خود مختاری کو تسلیم کرتا ہے۔ موراکو کی حکومت نے یہ بات بتائی اور اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے ایک بیان کا حوالہ دیا۔ اس علاقے پر موراکو اور الجیریا کے درمیان تنازع پایا جاتا ہے۔ نیتنیاہو نے موراکو کے شاہ محمد سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ مغربی صحارا کے علاقے پر موراکو کی خود مختاری اور حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور لوگ عدالتوں کے اختیارات میں کمی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ کئی احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل میں ایسے مظاہرے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ملک ٹھپ ہو گیا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نیتنیاہو اپنے خلاف کرپشن کے کیسوں کی وجہ سے یہ قانون لا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے ایک ایوان میں یہ بل منظور ہوا ہے۔ کئی جگہ آگزنی کے تازہ واقعات بھی پیش آئے۔ الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ان احتجاجوں اور مظاہروں میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان میں سرکاری ملازمین بھی شامل ہے۔
حماس نے فلسطینی اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ حراست میں لیے گئے تمام سیاسی قیدیوں اور مزاحمت کاروں کو فوری رہا کیا جائے۔ حماس پولیٹ بیورو رکن حسام بدران نے ایک بیان میں فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے مزاحمت کاروں اور فلسطینی ہیروز کے خلاف کارروائی کی مذمت کی۔ حالیہ عرصے میں فلسطینی اتھارٹی اور محمود عباس کی مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی مغربی کنارے میں اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کرتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے نابلس میں ایک فلسطینی نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ ابراہیم شخانی کو پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ ایجپٹ کے دارالحکومت قاہرہ میں ایک 5 منزلہ عمارت گرنے سے کم 9 لوگ ہلاک ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ملبے سے زندہ بچنے والوں کو نکالنے کے لیے اب بھی کوششیں جاری ہیں۔ یہ واقعہ ایک گنجان آباد علاقے میں پیش آیا۔ عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں۔ یورپ، امریکہ اور دنیا کے کئی علاقوں میں گرمی قیامت مچا رہی ہے۔ ایشیا کے کئی ملک بھی گرمی سے متاثر ہیں۔ دنیا بھر میں ریکارڈ ٹیمپریچر درج کیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں سخت گرمی کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ امریکہ میں ساؤتھ ویسٹ اور ساؤتھ کے علاقوں میں لاکھوں لوگوں کو انتہائی زیادہ ٹیمپریچر کا سامنا ہے۔ ٹیکساس اور ایریزونا جیسی ریاستوں میں حالات بہت خراب ہیں۔ یہی حال کئی یورپی ملکوں کا ہے۔ کینیڈا میں سخت گرمی کی وجہ سے جنگل کی آگ کے واقعات پیش آئے ہیں۔ یورپ میں ٹیمپریچر 46 ڈگری کو چھو رہا ہے، جو عام بات نہیں ہے۔ ان حالات کے لیے گلوبل وارمنگ کو ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے۔ اٹلی کے سارڈینا میں ٹیمپریچر 46 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اٹلی کے عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ سخت گرمی کے حالات آنے والے 10 دنوں تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ اسپین میں بھی گرمی کی لہر دیکھی جا رہی، جہاں 44 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسپین کے جزیرے لاپاما اور گریس میں بھی جنگل کی آگ کے واقعات پیش آئے ہیں۔ امریکہ کی کیلیفورنیا میں 49 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ اس دوران ورلڈ میٹرولوجیکل سوسائٹی نے کہا ہے کہ سخت موسم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو بچانے کے لیے فوری قدم اٹھائیں۔ ساؤتھ کوریا میں مسلسل بارش سے سیلاب آ گیا ہے اور چٹانیں کھسکنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے میں ساؤتھ کوریا میں کم سے کم 26 لوگوں کی موت ہوئی اور 10 زخمی ہوئے۔ ایشیا کے بعض دوسرے ملکوں میں بھی بارش سے سیلاب کی خبریں مل رہی ہیں، ان میں جاپان اور چائنا شامل ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ 26 اپوزیشن پارٹیوں کے اہم لیڈرز نے 2024 کے لوک سبھا الیکشنز میں بی جے پی سے مقابلہ کرنے کے لیے بعض اہم فیصلے کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے اتحاد کا نام انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ انکلوزیو الائنس رکھا ہے، جو انڈیا ہوتا ہے۔ پیر کی رات ڈنر میٹنگ کے ساتھ یہ میٹنگ شروع ہوئی، جو منگل کو بھی جاری رہی، جس میں بی جے پی سے مقابلہ کرنے کے لیے الگ الگ راستوں پر غور کیا گیا۔ ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ این ڈی اے بی جے پی، کیا تم انڈیا کو چیلنج کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم ملک، دنیا، کسان سب کا بھلا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنگال اور منی پور میں لوگ بی جے پی سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں، جن میں ہندو، دلت، مائنورٹیز، کسان شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کا صرف ایک ہی کام ہے، وہ حکومتوں کو گراتی ہے یا بیچتی ہے یا خریدتی ہے۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے اعلان کیا کہ اپوزیشن کی اگلی میٹنگ ممبئی میں ہوگی، جس میں ایک 11 رکنی کوارڈینیشن کمیٹی بنائی جائے گی۔ اس سوال پر کہ اتحاد کی قیادت کون کرے گا، کھڑگے نے کہا کہ ممبئی کی میٹنگ میں کنوینر کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب چھوٹی باتیں ہیں۔ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال، شیو سینا یو بی ٹی لیڈر ادھو ٹھاکرے اور سابق صدر کانگریس راہل گاندھی نے بھی خطاب کیا۔ میٹنگ کے دوران کھڑگے نے کہا کہ ان کی پارٹی کو اقتدار یا کرسی میں دلچسپی نہیں ہے۔ بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکمران پارٹی کے صدر اور پارٹی لیڈرز نے اتحادیوں کو منانے کے لیے ایک ریاست سے دوسری ریاست کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 26 جماعتیں ہیں، 11 ریاستوں میں ہماری حکومت ہے۔ بی جے پی نے اکیلے 303 سیٹیں حاصل نہیں کی ہیں، اس نے اپنے اتحادیوں کے ووٹ حاصل کیے اور اس کے بعد ان سے دھوکہ کیا۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ سونیا گاندھی کو اپوزیشن اتحاد کی صدر اور نتیش کمار کو کنوینر بنایا جائے گا۔ سونیا گاندھی، کھڑگے، راہل گاندھی کے علاوہ چیف منسٹرز ایم کے اسٹالن، نتیش کمار، اروند کیجریوال، ہیمنت سورین، ممتا بنرجی اور آر جے ڈی چیف لالو پرساد یادو نے میٹنگ میں حصہ لیا۔ شرد پوار کل ڈنر میٹنگ میں نہیں تھے۔ منگل کو انہوں نے میٹنگ میں حصہ لیا، جنہیں این ڈی اے اپنی طرف کھینچنے کی بہت کوشش کر رہی ہے۔
जहां बेंगलुरु में अपोजिशन की मीटिंग हुई, वहीं दिल्ली में एनडीए ने भी अपनी ताकत का मुजाहरा किया। एनडीए की मीटिंग में 38 पार्टियों के लीडर्स ने हिस्सा लिया, जिनमें नए और पुराने इत्तेहादी शामिल हैं। एनडीए मीटिंग शुरू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हमारा इत्तेहाद आज़मूदा है। एनडीए और अपोजिशन की मीटिंग के साथ ही मुल्क में लोकसभा इलेक्शंस के लिए अमलन मैदान सज गया है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि 38 पार्टियां एनडीए मीटिंग में हिस्सा ले रही हैं। इस मीटिंग में लोकसभा इलेक्शंस की तैयारियों का जायजा लिया गया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के शिवसेना ग्रुप और अजीत पवार के एनसीपी ग्रुप के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लीडर चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक जनता दल के बानी उपेंद्र कुशवाहा ने मीटिंग में हिस्सा लिया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने अपोजिशन इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कहा कि उसके ना कोई लीडर है, ना कोई इसका इरादा है, ना कोई पॉलिसी है और सिर्फ पावर के लिए वो एक हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये फोटो अपॉर्चुनिटी के सिवा कुछ नहीं थी। जम्मू कश्मीर के पूंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 4 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। फौज और पुलिस ने सरहदी जिले में एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान ये झड़प हुई। मरने वाले मिलिटेंट्स की पहचान की जा रही है। इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में 2 मिलिटेंट्स को हलाक करते हुए दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। केरला के साबिक चीफ मिनिस्टर ओमन चंडी का इंतकाल हो गया है, जो कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे। बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में मंगल की रात उनका इंतकाल हुआ। 89 साल ओमन चंडी की हालत कुछ अरसे से ठीक नहीं थी। वो पिछले साल नवंबर से बेंगलुरु में रह रहे थे। उन्हें हलक का कैंसर हो गया था। केरला हुकूमत ने मंगल को तातील का ऐलान किया है और 2 दिन का शोक भी मनाया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सऊदी अरब तुर्की से ड्रोन्स खरीदेगा। तैयब एर्दोगान की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तुर्क सदर अमारात और कतर भी जाएंगे। क्राइमिया ब्रिज पर हमले के बाद रशिया की जवाबी कार्रवाइयां। पुतिन ने कहा माफ नहीं करेंगे। अनाज डील बढ़ाने से रशिया के इनकार पर मगरबी मुल्कों की तनकीद। ज़ेलेंस्की ने यूएन चीफ से की दूसरी रूट्स पर बातचीत। इसराइल में हुकूमत के खिलाफ फिर मुजाहरे। अदालती इख्तियारात कम करने के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल पड़े। बाइडेन की नेतन्याहू से बातचीत। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को दी दौरे की दावत। व्हाइट हाउस ने कहा तशवीश बरकरार है। अमेरिका और यूरोप में क़यामत की गर्मी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी ने कहा माहौल को बचाने के लिए कदम उठाना जरूरी है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया कहलाएगा। बेंगलुरु मीटिंग में फैसला। अगले इजलास में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। अपोजिशन मीटिंग के तोड़ पर एनडीए का इजलास। 38 जमातों ने हिस्सा लिया। मोदी ने कहा आज़मूदा इत्तेहाद है। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।